نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاکرام سامعین اکرام، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے جان نثار صحابی تھے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ شیطان تک بھی آپ کے رعب سے ڈرتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں جب مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، مسلمان کمزور تھے، تب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہ العالمین عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کو قوت عطا فرما۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر بن حشام، ان دونوں کو اسلام کی دولت عطا فرما کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ سارے کفار اکٹھے ہوئے، تب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی اسی مجلس میں شریک تھے۔ کفار کے جتنے سردار تھے سب نے یہ مشورہ کیا کہ یہ اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اسلام روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اگر اسلام ایسے ہی ترقی کرتا رہا، اسلام ایسے ہی پھیلتا رہا، تو ایک دن آئے گا کہ ہبل کے نام کا ہمیں کوئی چڑھاوا بھی نہیں دے گا۔ چنانچہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے کہ اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، اور اس میں یہ طے پایا کہ اگر نعوذ باللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو یہ سارا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہو گیا، مگر یہ اتنا بڑا کام کرے گا کون؟ اتنے بڑے کام کے لیے کوئی بڑے جگرے والا آدمی چاہیے تھا۔ چنانچہ عمر اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے کہ یہ کام میں کروں گا۔ اپنی تلوار نکالی اور جانے لگے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ان کے سامنے آئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تیور دیکھ کر ان کو ایسے لگا کہ آج بہت جوش میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ پوچھنے لگے کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگے کہ آج یہ جو نیا دین پھیل رہا ہے اس کا صفایا کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اے عمر اس کا صفایا بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی جا کر خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے،
جب دروازے پر پہنچے، قدموں کی آہٹ سن کر بہن اور بینوئی قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ سنی تو جو ان کے پاس اوراق تھے ان کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے، پوچھنے لگے کہ کیا پڑھ رہے تھے، تو کہنے لگے کہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ عمر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مارنے پیٹنے لگے، لیکن کسی طریقے پر بھی وہ اسلام کو چھوڑنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کی اپنی بہن بھی زخمی ہو گئی۔ اور یہ ایک نشانی ہے، بہادر اور دلیر انسان کی یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کم تر اور کمزور پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر اور دلیر آدمی تھے۔ اسی مڈبیر میں آپ کی بہن زخمی ہو گئی، اپنی بہن کے زخموں سے خون نکلتا ہوا دیکھا، دل پسیج گیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ میرے اپنے ہاتھوں سے میری بہن زخمی ہو گئی، دل نرم پڑ گیا۔ تو اپنی بہن سے کہنے لگے کہ اے میری بہن مجھے وہ لا کر تو دکھاؤ جو پڑھ رہے تھے۔ بہن کہنے لگی کہ نہیں، میرے بھائی ضرور ہو، تم میرے بھائی ہو، بہادر بھی ہو، دلیر بھی ہو، ساری صفات تمہارے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن کا ورق تمہارے ہاتھ میں تب دوں گی جب جیسے قرآن کہتا ہے ویسے غسل کر کے آؤ گے، ویسے پاک ہو کر آؤ گے، پھر قرآن کے اوراق تمہارے ہاتھ میں دوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ غسل کر کے آئے تو ان کی بہن نے ان کو قرآن مجید دیا، اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، قرآن مجید کا ہر حرف ایسا حرف ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں ہدن، قرآن مجید ہدایت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شفاء، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے اندر شفا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید پڑھا تو ان کا دل نرم ہو گیا، ان کے دل میں اسلام کی عظمت آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صفا میں دار ارقم میں موجود تھے۔ مسلمانوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمر آ رہے ہیں، اور عمر کے ہاتھ میں تلوار ننگی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا، اگر کوئی آدمی پرامن طریقے سے کہیں جا رہا ہوتا، اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ تلوار ہوتی تو وہ نیام میں ہوتی، اگر کسی کو مارنے کے ارادے سے جا رہا ہوتا تو تلوار نیام میں نہیں رکھتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی مجلس سے جب نکلے تھے تو ارادہ اور تھا، تلوار نیام سے باہر تھی، یہی نیام سے باہر تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے تک پہنچ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر غلط ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار کے ساتھ انہی کا سر قلم کروں گا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اٹھ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اللہ سے مانگ چکے تھے کہ الہ العالمین یا عمر بن حشام عطا فرما، یا عمر فاروق عطا فرما۔ عمر فاروق آ چکا تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمانوں کے اندر خوشی کی ایسی لہر دوڑی،
کہ مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے کلمہ تکبیر بلند کیا کہ پورے مکہ کے اندر گونج سنائی دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال و جواب کرنے لگے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں خود مسلمان ہو چکا ہوں، سوال یہ پوچھتا ہوں کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اگر ہم حق پر ہیں تو کعبۃ اللہ کے پاس جا کر عبادت کیوں نہیں کرتے، مسجد حرام میں عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ہم حق پر ہیں تو پھر یہاں چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ چنانچہ مسلمانوں کی دو صفیں بنی، ایک صف کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسری صف کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ لوگ وہاں آئے، انہوں نے وہاں آ کر نماز ادا کی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ذات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا تھا جس کو الہام ہوتا تھا۔ الہام کہتے ہیں کہ حق بات جس پر ظاہر ہو جائے، منکشف ہو جائے۔ میری امت کا وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد اپنی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی، غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے کئی دفعہ جنتی ہونے کا خطاب بھی ملا۔ عشرہ مبشرہ میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ بدر کی لڑائی کے اندر مسلمانوں نے کفار کے تقریباً 70 کے قریب سردار گرفتار کر لیے تھے۔ وہ لوگ جب گرفتار ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے تو سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ اتنے بڑے سردار ہو اور اتنے بڑے سردار ہو کر گرفتار ہو گئے، تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے مارے جاتے تو تمہاری عزت بڑھ جاتی، اپنے آپ کو گرفتار کروا کر تم سرداروں نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشورہ دینے لگے کہ یہ اپنی قوم کے سردار ہیں، ہم ان سے جزیہ لے کر ان کو آزاد کر دیتے ہیں، کسی کی عزت پر حرف آئے، کسی کی عزت نیلام ہو، یہ شریعت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ جو آدمی اسلام لانے سے پہلے عزت والا تھا، اسلام کے بعد اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں یہ بات کہنی پڑی کہ جو کفار قریش تھے، قریش کے جو کفار تھے، ان کے جتنے بھی سردار تھے، ان میں سے اکثر یہ سوچتے تھے کہ ابھی تو ہم سردار ہیں، اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارے سردار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائیں گے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو حالت کفر میں عزت والا تھا، اسلام لانے کے بعد الہ العالمین اس کو اور زیادہ عزت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ان قیدیوں کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہنے لگے کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں کو خود اپنے ہاتھوں سے غزوہ بدر میں قتل کر چکے تھے۔ چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے
کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو اس کا سب سے زیادہ قریبی ہو اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور قتل کر کے یہ عملاً پیغام بھیجے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی احساس، کوئی احسان ان کے اپنے مذہب سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ان قیدیوں میں جو جس کا عزیز ہے وہ اس کو قتل کرے، تاکہ سب کو معلوم ہو کہ مسلمان اسلام سے پہلے اپنے خاندان کو نہیں رکھ سکتے، مسلمانوں کے لیے اپنا گھرانہ بعد میں ہے، پہلے اسلام ہے، مسلمانوں کے لیے اپنی رشتہ داری بعد میں ہے، پہلے اسلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق وہ جو قیدی تھے ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جس وحی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر فوقیت دی گئی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بصیرت کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شعور کو اجاگر کیا کہ جو مشورہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا مشورہ وہ صحیح تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد بھی لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کی خبر سنی تو اپنے ہوش گنوا بیٹھے، اپنے حواس گنوا بیٹھے اور تلوار نکال کر کہنے لگے کہ جس نے بھی کہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے، آ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر کہنے لگے، اے عمر کیا قرآن مجید میں یہ آیت نہیں ہے وما محمد الا رسول، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے پہلے رسول گزر چکے ہیں ایسے ہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ افإن مات، تو کیا جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں گے، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں گے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت اب نازل ہو رہی ہے، پہلے سن رکھی تھی مگر عین موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد دلائی۔ یکم محرم الحرام کو اس صحابی رسول کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی استقامت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بصیرت، شعور، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس درجے کی محبت کی ہے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔